السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جو دائیں جانب میں دور بیٹھے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ سامنے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ مضامین سامعین کی چہروں کو جب دیکھتے ہیں تو بولنے میں آسانی ہوتی ہے. اگر دور دور بیٹھتے ہیں تو ہمارے خیالات منتشر ہو سکتے ہیں، اسی لیے گزارش ہے کہ یہاں سامنے تشریف رکھیں. انشاءاللہ 20-25 منٹ میں ہم جو ہے اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ہمارا موضوع ہے وقت کا صحیح استعمال اور سلف صالحین. ہم نے آپ کے سامنے ایک سورت پڑھی جو قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس میں زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے تو ایسے لوگ خسارے سے نجات پانے والے ہیں. معزز حاضرین، موضوع کی وضاحت سے پہلے بطور تمہید ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. وقت کا صحیح استعمال اور سلف صالحین. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت جو امت مسلمہ زوال سے دوچار ہے اس کے کئی اسباب ہیں. آپ کہیں گے قرآن سے دور ہے، حدیث سے دور ہے، منہج صحابہ سے دور ہے، لیکن ہمارے جو عنوان سے یہ بات میل کھاتی ہے، امت مسلمہ کے زوال کا بڑا سبب آج وقت کی ناقدری ہے. آج امت وقت کی ناقدری کر رہی ہے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہی ہے، اور امت کے نوجوان خصوصاً لڑکے لڑکیاں جو یہ وقت کی ناقدری کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے. یہ اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور وقت کو اللہ کی اطاعت میں گزاریں تو حالات ایسے نہیں ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں. 2019 کے الیکشن کے بعد لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا، ہر عالم نے حالات کا تجزیہ کیا، لیکن ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی، ماضی میں امت نے جب تک وقت کی قدر کی، اس کا صحیح استعمال کیا تو وہ کامیاب ہوئی. آج کے دور میں امت مسلمہ انفرادی طور اور مجموعی طور پر وقت کی ناقدری کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے ناکارہ لوگوں کو مسلط کر رہا ہے. یہ بات جو ہے اظہر من الشمس اور مکمل طور پر ہم سمجھ بھی سکتے ہیں. معزز حاضرین، آپ سلف صالحین کے زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، آپ کو معلوم ہوگا ان کے پاس ٹائم پاس کی اصطلاح نہیں تھی. آج ہمارے پاس ہے. امت کا نوجوان سب بڑے سے لے کر چھوٹے ٹائم پاس کی یہ اصطلاح ہے نا، اس اصطلاح نے امت کو تباہ و تاراج کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے قیامت کے اس قریبی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان کی، چھوٹی علامتیں سب واقع ہو چکی ہیں. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وقت قریب ہوتا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا کیا گزرے گا؟ سال ایک مہینے کی طرح گزرے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح گزرے گا، ایک ہفتہ ایک دن کی طرح گزرے گا، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا ایک سوکھی ہوئی چیز جیسے جلتی ہے ویسے گزر جائے گی. ابھی دیکھو ہم جمعہ پڑھیں، کتنے دنوں میں جمعہ ہوتا ہے؟ چھٹیوں میں. وقت میں برکت کا خاتمہ اور یہ وقت کا قریب ہو جانا خود یہ قیامت کی علامت ہے، جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. معزز حاضرین، وقت کی اہمیت بڑی اہم ہے شریعت کے پاس. اس کا صحیح استعمال کرنے کی طرف مذہب اسلام نے ہماری جو رہنمائی کی، کسی اور مذہب نے نہیں کی. آپ اس روئے زمین پر پائے جانے والے سارے مذاہب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اسلام نے وقت کی قدر، وقت کا صحیح استعمال اور وقت کی ناقدری کرنے والوں کی جو مذمت کی ہے روئے زمین پر کسی مذہب نے نہیں کی سوائے اسلام کے.
ہم آپ کو بتائیں گے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ قسم کھائی، کبھی کہا والفجر، قسم کیوں کھایا؟ اہمیت کو بتانے کے لیے۔ کبھی کہا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی۔ کبھی کہا والعصر، کبھی اللہ رات کی قسم کھاتا، کبھی اللہ دن کی قسم کھاتا۔ کیا بتاتا ہے لوگوں، ہم ان تمام کی قسم کھا کر کے تم کو وقت کی اہمیت بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہماری پوری عبادتیں وقت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ارکان اسلام میں سے آپ 4 کو لے لیں، مثلا نماز ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ نماز ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھتا ہے کیا قرآن میں 5 نمازوں کا ذکر ہے؟ ابن عباس سورہ روم کی اس آیت کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اس آیت کے علاوہ قرآن میں اور کئی آیتوں میں 5 نمازوں کا ذکر ہے۔ تو یہ نماز انسان کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ روزے کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہتا ہے فجر صادق سے تمہارا روزہ شروع ہوا نا، جیسے ہی غروب شمس ہوتا ہے وہاں تک تم کیا کرو، کھانا پینا بند کرو۔ اس سے خود معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے بارے میں کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جیسے ہی تمہارے مال پر 1 سال گزر جائے، نصاب پورا ہو جائے تو زکوٰۃ دو۔ یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، روزہ وقت کی پابندی سکھاتا ہے، زکوٰۃ وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ اشہر حج کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے الحج اشہر معلومات، کہا کہ حج کے 3 مہینے کون سے؟ شوال، ذی القعدہ پورا مہینہ، اور ذی الحجہ کے تقریباً جو ہے 13 یا 14 دن، یہ ایام حج میں جو ہے حج کے مہینے۔ تو یہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج کو اسلام نے وقت کے ساتھ جوڑ کر بتایا کہ جو بندہ ان تمام کی پابندی کرے گا اس کا وقت صحیح ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں نماز سے ہمارا معاملہ، زکوٰۃ سے ہمارا معاملہ، روزے کے ساتھ زکوٰۃ معاملہ ہم جو کر رہے ہیں، اس لیے ہم وقت کا صحیح استعمال کر نہیں پا رہے ہیں۔ جب رمضان گزرا، ہم نے مسجدوں کو، نمازوں کو ہم نے طلاق دے دی، روزہ ختم ہوا، نہ تو 6 شوال کے روزے رکھتے اور نہ دوسرے 90 روزے کا اہتمام کرتے۔ اور اس طرح زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے، زکوٰۃ کسی بندے پر شعبان میں فرض رمضان میں نکالتا ہے، حالانکہ 1 سال مکمل ہو جائے اور ساتھ میں مال نصاب کو وجہ فوراً زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ تو یہ 4 ارکان 4 اسلام کے ہمیں وقت کا پابند بناتے ہیں۔ جو بھی بندہ اس کو ڈھنگ سے اپنائے گا نا، اس کے وقت کی مکمل طور پر یہ ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، آپ دیکھیں جو بھی وقت کی پابندی کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ بڑی برکت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھو، یہ کوئی چھوٹی مدت نہیں، شاید نبیوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والے یہ نبی کیسے صبر و استقامت سے رہے۔ ان کی آدھی زندگی صبر میں گزری، آدھی زندگی شکر میں گزری۔ اتنی بڑی زندگی حضرت نوح علیہ السلام نے کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو کتنے ستائے گئے، لیکن وقت کا صحیح استعمال کر کے بروقت اپنی قوم کی صحیح رہنمائی کی کامیاب ہو گئے۔ اور سب سے نبیوں میں کم عمر پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری نا، شاید دنیا میں کسی نبی نے اتنی منظم زندگی نہیں گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن بھر مصروف رہتے ہیں، کبھی دعوت میں، کبھی امت کے مسائل حل کرتے ہوئے، بیویوں کے مسائل حل کرتے ہوئے، خلا طلاق کے مسائل حل کرتے ہوئے، معذوروں کا حق ادا کرتے ہوئے، صبح سے شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہتے ہیں۔ اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں، دنیا میں سب سے بہترین زندگی گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حیات طیبہ کی قسم کھائی، اور اللہ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کہی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ سورہ حجر میں فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، قسم ہے تمہاری زندگی کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نبی محترم کی حیات طیبہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی خواب رش زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی زندگی کی قسم کھائی سوائے نبی کے. یہ ایسی خصوصیت ہے جس میں دوسرے نبی داخل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا بہتر انداز سے مکمل طور پر یہ کیا. معزز حاضرین، وقت کا صحیح استعمال کیسے کرنا چاہیے پوائنٹ کی شکل میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر ہم وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہر مومن کو ضروری ہے کہ ہر بندے مومن اپنے مقصدی کا، اپنے زندگی کا مقصد سمجھے. ہم اپنے ماں باپ کے لیے جیتے، بیویوں کے لیے جیتے، بچوں کے لیے جیتے، اپنے جات کے لیے جیتے. ہم جیتے نہیں صرف اللہ کے لیے. یہ ہماری اپنی پریشانی ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ آیت تو ہر سلفی جانتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کہنا بہت آسان ہے لیکن رب کے لیے جینا بڑا مشکل ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دو میرا جینا، میرا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے. یہ بولنا آسان ہے لیکن رب کو راضی کرنے والے زندگی، رب کو راضی کرنے والے کی زندگی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ گیا، رمضان کا ایک مہینہ ہم اللہ کے لیے جیے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گیا ہم اپنی زندگی سے ہٹ گئے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹوں سے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، غور سے سنو حدیث ہی، جو لوگ رمضان کے علاوہ دوسرے وقت میں عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے، یہ حدیث ان سے ڈائریکٹ اپیل کرتی ہے، براہ راست کہتی ہے. اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. اگر تو نے ایسے کیا نا، میں کیا کروں گا؟ تیری پوری ضرورتوں کو پورا کروں گا اور تیرے سے فقر و فاقے کو دور کر دوں گا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے. عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہاری معیشت کے پورے مسائل حل، تمہارے زندگی کے مسائل حل، تم کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا کیا ہوگا؟ میں تم کو فقر و افلاس میں مبتلا کروں گا. آج دیکھو رمضان میں ہم اپنے رب کے لیے عبادت کے لیے وقت نکالتے، اللہ تعالیٰ غیب سے کیسی کیسی چیزیں کھلاتا ہے. رمضان گیا، عبادتیں چھوڑے، فقر و فاقہ یا مصیبت آئی، اور ہوا کیا؟ عبادت کرنا چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ پھیر کے چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا ہم اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کی سب سے پہلے کوشش کریں. پہلی بات تو لہٰذا جماعت کے ساتھ ہر مرد کو نماز پڑھنا ضروری ہے مسجد میں آ کر. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا کو بھی اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا انی لا اجد لک رخصہ، میں تم کو رخصت نہیں دیتا. اور عورت کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی طاقت رکھتے ہوئے ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو وہ منافقین کی نمازیں قبول نہیں کی جائے گی. تو عبادت کے لیے وقت نکالو اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھو. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اپنے وقت کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، اگر ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں. اچھا ہمارے پاس اس کا اہتمام ہی نہیں ہے، علماء بھی نہیں کرتے، دوسرے لوگ بھی نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں اذان ہو رہی ہے، بات کرتے رہتے ہیں، اذان کے بعد دعا پڑھنا وہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے نبی کا نام آیا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہتے، خاموش بیٹھے رہتے ہیں. یاد رکھیں آدمی جب ذکر کرتا ہے نا، وہ ذکر کرنے کا اظہار ہونٹ سے ہوتا ہے. جب آپ ذکر نہیں کریں گے تو سمجھو ہم اور آپ مسلمانوں کی فہرست سے نکل کر نعوذ باللہ منافقین کی فہرست میں چلے جائیں گے. اللہ یہی تو کہتا ہے سورہ نساء میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. قلت ذکر منافق کی علامت ہے. لہذا ہم کیا کریں؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کا ذکر کرنے کی بات آئی تو ہم ایک دو باتیں اس تعلق سے یہ کہنا چاہیں گے. اللہ کا ذکر تین طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دل میں اللہ کا ذکر کرنا، مطلب یہ ہم اپنے رب کی تعظیم کو، محبت کو اپنے دل میں بسائیں، پہلا. دوسرا یہ ہے زبان سے ذکر کرنا، ہونٹ ہلا کے، یہ ذکر کی دوسری قسم ہے. اور ذکر کی تیسری قسم ہے دل میں اللہ کو یاد کر کے اپنے رب کی محبت کو دل میں بسا کر کے اس کا اظہار زبان سے کرنا. تو ایک تو زبان سے، دوسرا دل سے، اور تیسری قسم دونوں سے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذکر کی سب سے بہترین قسم وہ ہے جو تیسری ہے، کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسائیں، اپنے رب کی محبت کو بسا کر کے زبان سے اس کا اظہار کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب تک بندے کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے تو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں. جماعت سے یاد کرتا ہے تو ملائے اعلیٰ میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے. ہم یہاں بیٹھے زمین میں اللہ کو یاد کریں, اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں اس کا تذکرہ کرتا ہے. تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے. بس گندے مقامات میں چھوڑ کر بیویوں سے جمع کرنے کے علاوہ یہ دونوں اوقات ایسے, اس کے علاوہ ہر جگہ ذکر کرنا. اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لوگوں استغفار کرنے کے لیے مسجد کی جگہ نہیں, دکان میں بیٹھو استغفار کرتے رہو, دسترخوان میں بیٹھو استغفار کرتے رہو. دسترخوان بچھا ہے, ہمارے والد والدہ کوئی بھی لا کر چیز رکھ رہے ہیں, اس وقت آپ کتنا استغفار کر سکتے ہیں آپ. اور جو لوگ عرب سے لوٹے ان کو معلوم ہے کسی بھی سگنل میں گاڑی رکے گی نا وہاں لکھا رہتا ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار, لکھا رہتا ہے اس میں کیا, یہ انتظار کی گھڑیوں میں استغفار کرو. لہذا جہاں کہیں بھی ہوں اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ مومنوں کی تعریف کرتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا. مومن کیا کرتا, بیٹھتا اٹھتا لیٹتا ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت نہیں, لیکن یہ بات یاد رکھنا ذکر کا وہی طریقہ جو اللہ نے بتایا, ذکر کا وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. لیکن آج امت ذکر کے نام پر صوفیہ جتنا بدنام میں اور کوئی بدنام نہیں ہوا. ذکر کی ایسی ایسی بدعتیں, ذکر میں ایسی چیزیں لا کر داخل کر لی انہوں نے, نعوذ باللہ. اللہ نے جگہ لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذکر کرے گا تو وہ بندہ اللہ سے قریب ہوگا. اگر کوئی آدمی ان دونوں کے مبارک راستے سے ہٹتے ہوئے ذکر کرے گا نا, ذکر اللہ سے قریب کرتا ہے بندے کو, لیکن ایسا ذکر جس میں بدعتیں ہیں, ایسا ذکر جو اللہ اور اس کے رسول سے راستہ ہٹا ہوا ہے, ایسا ذکر کرنے سے بندہ اللہ جو ہے بندہ اللہ سے دور ہو جائے گا. لہذا ذکر کا اہتمام کرو, صبح شام کی دعاؤں کا اپنے بچوں کو بیویوں کو اہتمام کرو. دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا, انشاءاللہ 10 منٹ میں ہم اپنے موضوع کو سمیٹ لیں گے. فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی تھی, پانی اٹھاتی تھی, ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے. فاطمہ نے اللہ کے نبی سے کہا اے ابا جان غلام دو, خادم دو. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بٹھایا, علی کو بٹھایا, کہا تم سونے سے پہلے کیا کرو, اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. یہاں غور سے دیکھیے, اللہ کے نبی کے پاس خادم مانگنے آئے تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ذکر کا اہتمام کرو. یہاں علماء لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کے بجائے یہ جو ہے ذکر کرنے کا حکم دیا نا, اس میں 2 حکمتیں. ایک حکمت تو یہ ہے دن بھر کی جو تھکان ہوتی نا, چاہے مرد ہو یا عورت, اگر شام میں ذکر کر لے تو اللہ ذکر کے ذریعے اس تھکان کو اتار دیتا ہے. ایک چیز. دوسرا, دن پر تھکان کر کے آپ کی قوت جو گئی نا, اس قوت کو واپس لانے کے لیے یہی ذکر ہے. تو آپ وہ RS پی لو, پتہ نہیں دنیا جہاں کی چیزیں پی لو, ہریرا پی لو, سب پی لو, لیکن یہ ذکر کر کے آپ کو جو قوت ملے گی نا, وہ خود قوت کروڑوں روپے کی جگہ بھی نہیں لے سکتے آپ. لہٰذا اس کا اہتمام کرو. اس طرح معزز حاضرین, وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے سارے حقوق کی ادائیگی, اللہ کا حق نماز, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق درود پڑھنا, اپنے بیوی کا حق بھی ادا کرو, بچوں کا حق بھی ادا کرو. یہ سوشل میڈیا آیا نا, یہ سوشل میڈیا نے جہاں امت کے نوجوانوں کو چھچورا بنایا نا, یہ سوشل میڈیا نے نعوذ باللہ رشتہ داری کی مٹھاس کو بھی ختم کر دیا. آج افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے, بچے گھر میں ہیں, باپ کے پیار کے لیے ماں کی ممتا کے تڑپتے رہتے ہیں, لیکن ماں باپ یہ ہیں کہ مشغول ہیں اپنے واٹس ایپ میں, اپنے ٹیلی گرام میں, اپنے سوس میں. یہ سوشل میڈیا ایک ضرورت ہے, ضرورت کو ضرورت کی حد تک رہنے دو. اگر اس کے استعمال میں دیوانے ہو گئے نا, ہم کیا کریں گے, رشتوں کے حق کو ادا بھی نہیں کر پائیں گے. تو ہر ایک کا حق ادا, جیسا کہ فرمایا فاعطِ کل ذی حق حقہ, ہر ایک کا حق ادا کرو. دیکھو گھر کے حقوق, بچوں کے حقوق, بیویوں کے حقوق, ماتے کے حقوق. اگر کوئی آدمی کہیں بھی کام کر رہا ہے, اس کا حق. ایک مدرس ہے, مدرسے میں جا کے مکمل حق ادا کرنا. اگر ایک امام ہے, مسجد میں آ کے وقت میں نماز پڑھانا. اگر کوئی ذمہ داری دی گئی, ہر ایک آدمی اپنا حق ادا کرے, اس وقت اس کا صحیح استعمال ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, بیویوں کے حق کا استعمال کرتے تھے. ایک ساتھ 9 بیویوں کو آپ نے جو ہے کیا کیا, مکمل طور پر برداشت کیا. 9 بیویاں.
کیا کرتے؟ رات میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھاتے اور ہر بیوی کے پاس جا کر دل بہلاتے، مذاق کرتے، جس کی باری آتی اس کے پاس آ کر سو جاتے۔ آج ہمارے پاس اپنے بیویوں کا، اپنے ماتحتوں کا اور اپنے جو ہے بچوں کا حق ادا کر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ صرف سوچیے۔ اسی طریقے سے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے وقت کا منظم استعمال۔ آپ کو ہم بتائیں، اسرائیل جب بیٹھتا ہے نا ایک وقت میں 100 سال کا قانون بناتا ہے، 100 سال تک ہلتے نہیں، ان کی تاریخ بنتی ہے، 100 سال کی پلاننگ ہوتی ہے۔ اسرائیل کے پاس یہ بھی پروگرام ہے فیوچر کا، اس میں لکھا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں مکہ مدینہ تک پہنچتی ہیں۔ نعوذ باللہ، ان کا منصوبہ بھی یہ ہے کہ مکہ مدینہ کو نعوذ باللہ حملہ کر کے تباہ و تاراج کر دیا جائے۔ غیر مسلم اپنی تاریخ میں 100 سال کی پلاننگ بناتا ہے۔ ہمارے مساجد میں، مدارس میں، ہمارے گھروں میں 1 سال کی پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے مسجدوں میں کیا پلاننگ ہے؟ سال بھر میں کتنے لیکچر ہونا، کس کو بلانا، نہیں۔ ہمارے مدارس بہت کم ہے جو پلاننگ کرتے ہیں۔ بد نظمی تو مسلمانوں کی جو ہے ایک نشانی بن چکی ہے، لہذا ٹائم ٹیبل بناؤ، مجھے کیا کرنا، کیسے کرنا، اس طریقے پر توجہ دینے کی کوشش کرو۔ اس طرح سے معزز حاضرین، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ اور اصلاح کا کام کرنا۔ دیکھو، یہ دعوت کا کام صرف علماء پر فرض نہیں ہے۔ آپ نے اس تقریر میں جو بھی جملہ سنا نا، آپ کے اوپر دوسرا پہنچانا فرض ہو گیا، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، مکے کی 13 سالہ زندگی، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں، 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے منظم انداز سے کام کیا۔ حج سے پہلے ہی، ہجرت سے پہلے ہی حج کے موسم میں قبائل پہ جا کے اسلام پیش کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ہی قبائل کے ذریعے اسلام مدینے میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دعوت کا کوئی جو ہے وقت بیکار نہیں چھوڑا۔ راتوں میں اٹھ کر چلے جاتے، ازواج مطلق پوچھتی کہاں جا رہے ہیں، بولتے رات میں وہ قافلہ آیا ہے، اگر میں اب نہ جاؤں تو واپس ہو جائے گا۔ یہ دوسروں کی حرص، تڑپ، دوسروں کی اصلاح کرنے کا ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اصلاح کریں گے نا، مکمل طور پر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں اللہ کے نبی کا انتقال مدینے میں ہوتا ہے۔ آپ آخری مرتبہ الوداع کرتے ہوئے کہتے ہیں اے معاذ، تم مدینے میں، تم جو ہے یمن میں رہو گے، میرا انتقال یہاں ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے اپنے وقت کو منظم کیا اور مکمل طور پر سمجھ گئے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وقت کے صحیح استعمال کے لیے خیر کی چابی بنو۔ احادیث میں آیا ہے تم جہاں کہیں رہو خیر کی چابی بنو اور برائی کی چابی مت بنو۔ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، مسلم نوجوان گانے ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہا ہے، فلم ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ اگر ہم خیر کی چابی بنیں گے نا، ہم مر بھی جائیں گے، ہمارا ذکر خیر ہوگا۔ اگر ہم برائی کی چابی بن جائیں گے تو کم ہم مر جائیں گے، لیکن ہماری برائی جو ہے معاشرے میں پھیلتی رہے گی۔ اسی طریقے سے آخرت کی جواب دہی کا احساس۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے 4 سوال کرے گا۔ اس میں پوچھے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ اگر ہم نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا جواب دے سکتے ہیں، اگر ہم نے اپنے وقت کا غلط استعمال کیا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے کم وقت میں زیادہ نیکیوں والا اعمال کرنا۔ کتنے عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ دیکھو، بازار میں جاتے ہوئے دعا پڑھیں گے نا، 1 ملین نیکیاں ملیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز فجر پڑھ کے وہیں بیٹھا، ذکر کرتا رہا۔ سورج طلوع ہوا، سورج ذرا چڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا، اس کو مکمل حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی نیکیاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، چرش کی نماز 2 رکعت پڑھو، شام تک کی تمہاری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو زیادہ عمل کم کرنا، زیادہ ثواب پانا۔ کہیں شاپنگ مالوں میں بڑا آفر، ہم پورے بھاگتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا اس پر ہمیں ایمان نہیں۔ لہذا توجہ دو، کم عمل کر کے زیادہ ثواب پانے کے اعمال پہ توجہ دو۔ اور عشر معزز حاضرین، وقت کے بارے میں یاد رکھیں، جو بھی وقت جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ آج تاریخ جو ہے ہمارے پاس 14 جون ہے اور اس وقت ہو رہا ہے 9:30۔ یہ تاریخ زندگی میں کبھی نہیں پائیں گے آپ۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے تم اپنی نماز کو اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ سجدہ کر رہے ہو نا اللہ کے سامنے، کیا گارنٹی کہ اور ایک نماز میں تم اللہ کے سامنے جھک پاؤ گے؟ ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر رمضان کو آخری رمضان سمجھو۔ کیا ہوگا؟ وقت
کے صحیح استعمال کرنے کا ہمیں مکمل طور پر جو ہے ضابطہ ملے گا۔ درس کے آخری میں ایک دو مثالیں ہم دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے سلف کی زندگی کو دیکھو، سلف کیسے استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام، ہم یہاں درس میں بیٹھے ہیں لیکن ہمارا دل بڑا پریشان ہو رہا ہے۔ آج خطبہ جمعہ بھی سنیں، یہ بیان سننا ہمارے لیے بڑا بھاری ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ بولتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، بیٹھو قیامت کو یاد کریں گے۔ مستقل اپنے زندگی میں قیامت کو یاد کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت عطا بن اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مرتبہ پورے صحابہ بیٹھ کر جو ہے قیامت کو یاد کر رہے تھے۔ آپ نے آ کر کہا ما تذاکرون، کیا یاد کر رہے ہو؟ کہا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام اپنی دنیا کی زندگی میں وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا دیکھو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی علامتیں نہ دیکھ لو۔ ایک تو یہ، اس سے مدرس حاضرین صحابہ تابعین میں سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو ایک دن جو آتا ہے نا تمہارا، اگر آدھا دن گزرا تو پورا دن بھی گزر جائے گا۔ اگر تم نے ایک دن میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں کیا یہ دن تمہارے خلاف پڑے گا، اگر تم نے صحیح کام کیا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے ایک 60 سالہ بوڑھے کو جو سمجھایا نا بڑے بہتر انداز سمجھایا، یہ ذرا غور سے سنیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کی ملاقات ایک 60 سالہ بزرگ سے ہوتی ہے۔ وہ پوچھنے لگے فضیل ابن عیاض بزرگ ذرا بتاؤ تم نے اپنے 60 سال پورے گزارے کس راستے میں گزارے؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کے راستے میں گزارا۔ اچھا، اللہ کے راستے میں گزار کر وہ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی 60 سال ہونے کے بعد مجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ لیکن فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں اس بوڑھے کو سمجھایا کیسے؟ دیکھو کیا کہا، انا للہ عبد، ہم اللہ کے بندے ہیں، و انا الی اللہ راجعون، ہم کو اللہ کی طرف بھی لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی انتقال ہوا تو وہ پڑھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے انا للہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم اپنے اختیار سے نہیں آئے، اللہ نے ہم کو اپنے اختیار سے بھیجا اور اپنے اختیار سے دنیا میں اٹھائے گا، تو دنیا میں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ اس کے بعد پوچھنے لگے سفیان حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تم کو معلوم ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو اور تم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ہے، اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑایا بھی جائے گا قیامت میں، تم کو کھڑایا بھی جائے گا۔ جب کھڑایا جائے گا تو سوال بھی کیا جائے گا۔ دیکھو ترتیب کیسی ہے، تم کو معلوم ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تم کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی کیا جائے گا، تم کو جواب بھی دینا ہے۔ جب یہ پورے مراحل تم کو معلوم ہے تم اپنے جواب کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ضرورت ہے کہ ہم ان جیسے جو ہے بزرگوں کے اقوال کو لے کر ہم اپنی زندگی صحیح گزاریں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے ایک شاگرد ہیں ابن عبد الحادی، وہ لکھتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا گیا تو 80 مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا صرف جیل کی زندگی میں۔ اگر ہم آج بلوغت کے بعد سے ہم اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں تو شاید زندگی میں ہم نے آج تک 80 مرتبہ قرآن ختم نہیں کیا ہوا ہوگا۔ تو آدمی کے اندر جتنی محبت ہوگی اتنا ہی قرآن کو وہ پڑھے گا۔ گانوں کی محبت، کامیڈی کی، ٹک ٹاک کی اور سیریل کی، فلموں کی محبت آئے گی نا، یہ دونوں غلط محبتیں اور پاک محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نونیہ ان کے اشعار اس میں کہتے ہیں یہ میوزک کی محبت قرآن کی محبت لیس یجتمعان ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ گندی محبتوں کو دلوں سے نکالو گے تو قرآن کی پاکیزہ محبت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اور اس نے مرد حاضرین علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سمجھیے میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے ضرورت کو جانا ہے قضاء حاجت کو، اپنی جگہ سے اٹھ کر قضاء حاجت کو جانے میں تقریباً 10 سیکنڈ لگتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں یہ اپنی جگہ سے چل کر قضاء حاجت کے دروازے تک یا جہاں قضاء حاجت مجھے کرنا ہے اس وقت تک جانے کا وہ وقت نا، اس وقت پہ بھی مجھے پڑھو تاکہ میں اپنے وقت کو بیکار نہ کروں۔ ہمارے سلف ایسے کرتے تھے۔ یہ ابن عقیل حنبلی رحمہ اللہ ہے، سیر اعلام النبلاء کھول کے دیکھیے، وہ اپنے زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں اللہ نے جب تک مجھے زبان دی، زبان کے ذریعے دین کی تبلیغ کرتا رہا، جب میری زبان بند ہوئی تو میں اپنے ہاتھ سے جو ہے اسلام کی تبلیغ کرتا رہا،
جب زبان بھی چلے گئی اور میرا جو ہے ہاتھ بھی شل ہوا، میں اپنے دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے لگا اور اپنے زندگی کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اپنی عمر کا کوئی حصہ ضائع نہیں کیا. اور ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 800 جلدوں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ کتاب دنیا میں نہیں ہے، 800 جلدوں پر وہ کتاب اب دنیا میں موجود نہیں ہے. بہرحال ہم بولنا چاہتے ہیں سلف صالحین نے اپنے زندگی کا بڑے بہترین انداز میں جو ہے استعمال کیا. اور علماء کو دیکھ لیجئے، یہ علماء، یہ سیوطی ہیں، یہ ابن تیمیہ ہیں، 600 کتابوں کے مؤلف. ہمارے سلف نے جو کتابیں لکھی ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے لیے وقت نہیں، آج کی جگہ کمپوز کرنے کا نہیں تھا، ڈبو کے لکھنے کا تھا. انہوں نے اپنے وقت کا کیسے استعمال کیا. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رات میں 21 سے 27 مرتبہ اٹھتے تھے، اپنے سر کے پاس انک بھی اور جو ہے قلم رکھ کر سوتے تھے. ان کو جو بھی استدلال امت تک پہنچانے کی فکر آتی پہلے چراغ سلگاتے ڈبو کر لکھا کرتے تھے. بھلا بتاؤ چراغ سلگانے لکھنے اگر اتنا وقت ہو 21 مرتبہ 27 مرتبہ اگر اٹھتے ہیں تو رات میں کتنا سوتے ہوں گے. تو ہمارے سلف صالحین اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے. اور آج کے درس کی آخری بات، وقت کا صحیح استعمال اگر کرنا ہے نا، وقت کو بیکار کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج ہمارے پاس وقت کو بیکار کرنے کے عوامل بہت ہیں. سب سے پہلے سوشل میڈیا. آج ہمارے پاس ایک گروپ میں 1000 مسجد آتے پورے پڑھتے، لیکن جتنا وقت ہم نے وہ دیا نا اگر وقت قرآن پڑھنے کے لیے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. سعود الشریف کے خطبے میں بولتے ایھا المسلمون، دیکھو آج تم سوشل میڈیا کے پیچھے اتنے پڑے ہو نا، کل تم کو دفنایا جائے گا. اگر تم سے قرآن کی تلاوت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر تم یہ واٹس ایپ کی جگہ دوسرے سوشل میڈیا کی جگہ قرآن پڑھتے تو تم جواب دے سکتے تھے نا. لیکن تم نے اپنا وقت گوایا، تمہارا واٹس ایپ بھی، تمہارا ٹیلی گرام بھی، تمہارا کوئی چیز جو ہے قبر میں کام نہیں آئے گی. تو یہ چیز آئی تو امت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے سوشل میڈیا. اور اسی طریقے سے وقت کو برباد کرنے والے لوگوں میں بری دوستی، یہ حیدرآباد میں بھی بہت ہے. ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے کبھی ہوٹلوں میں کبھی پارکوں میں. اللہ اکبر، یہ جوانی کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے. جوانی کی عبادت جوان کو عرش الہی کا سائے کا مستحق بناتی ہے. اگر جوانی کے اس مرحلے میں ہم پارکوں میں یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر ہم نے اپنی جوانی گوائی تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے، سوچنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن آدمی کیا کرے گا؟ اگر برے دوست سے ہم نے دوستی کی، یہ ناخن لے کے اپنے منہ میں رکھ کر کاٹیں گے، کاش لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اگر میں نے فلاں کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا، اگر رسول کے ساتھ اگر رہتا تو کتنا اچھا ہوتا. یہ سوشل میڈیا اگر ہمارے وقت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، بری دوستی بھی. اور اسی طریقے سے کچھ رشتہ دار بھی ہمارے وقت کو برباد کرتے ہیں. آپ رشتہ داروں میں دیکھیں، خالہ آئی، دادی آئی، پھوپھی آئی، اگر با مقصد گفتگو ہوتی ہے تو صحیح ہے، لیکن جہاں پر بھی غیبت، چغل خوری، غیبت اور جو ہے بس یہ بات کرتے ہیں، فون کے ذریعے بھی اگر کرتے ہیں تو یاد رکھو جو بھی شخص ہمارے وقت کو غارت کرنے کے لیے آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. اور آخر میں سب سے چیز، آج امت کا نوجوان جو وقت کو برباد کر رہا ہے کھیل کود میں. یہ دنیا کھیل کود تو ہے لیکن ہم مقصد زندگی کو سمجھیں. آج کل دیکھو IPL آیا، پوری نوجوان تباہ و برباد ہوئی. اور اب ورلڈ کپ چل رہا ہے، ابھی ختم ہونے تک ہمارے نوجوان نماز کو چھوڑ کے اپنے فرائض کو چھوڑ کے ٹی وی کے سامنے رہتے ہیں. یہ وقت کی بربادی نہیں ہے؟ تو لہٰذا اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال، اسی میں امت کا عروج ہے. اگر آج امت زوال کا شکار ہے تو وقت کی ناقدری کی وجہ سے ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی، جو قوم وقت کی قدر نہیں کرتی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے. کٹی پتنگ کا کوئی منزل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے وقت کی ناقدری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. آج آپ دیکھتے ہیں، اللہ میں پر بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. آج اقتدار حکومت غیروں کے ہاتھوں میں، ہم مسلمان مغلوب ہیں. علامہ ابن تیمیہ سوال کیا گیا تو کیا بتائیں معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اقتدار کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے کچھ اوصاف رکھے، یہ وصف، یہ وصف، یہ وصف، یہ پورے صفات کفار میں چلے گئے، اس لیے اللہ نے ان کو حاکم بنا دیا. اور ہمارے اندر سے وہ پورے صفات چلے گئے، ہم مغلوب ہو گئے. لہٰذا ہم
غفلت سے بیدار ہوں، اپنا محاسبہ کریں. والدین، لڑکے لڑکیاں، پورے نوجوان اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اپنے وقت کی قدر کرنے والا بنائے. امت کے نوجوان جو وقت کی غارت کر رہے ہیں، وقت کی تباہی بربادی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت کے نوجوان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. مسجد کے ذمہ داران کے ساتھ سب سامعین اور سامعین کو شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھلی بات ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے، جو بھی غلطی ہوئی وہ میرے اور شیطان کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنت عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صالحین کی طرح وقت کی قدر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.